تو اب چونکہ ہم آج اس حلقے میں موجود تھے اور ہم نے تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کو کور کیا، تو اسی حلقے میں ایک سینئر قانون دان اور سابق اٹارنی جنرل صاحب عرفان قادر بھی رہائش پذیر رہتے ہیں. ہم نے سوچا قانونی بات تو ان سے ہو ہی جائے اور تھوڑی سی الیکشن کی گہما گہمی پر بھی ان سے بات کریں، لیکن چونکہ قانونی معاملات بھی بہت زیادہ ہیں اس لیے ان کی رائے بہت ضروری ہے. تھینک یو سر فار یور ٹائم. جی آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. اچھا سر، آپ کے حلقے میں کتنی گہما گہمی الیکشنز کی آپ دیکھ رہے ہیں؟ حلقے میں تو یہاں زیادہ گہما گہمی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جہاں میں اس وقت رہتا ہوں، یہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا کافی یہ علاقہ ہے جہاں پہ کہ خاصا ٹریفک بھی ہو گیا اب، اور کافی یہاں پہ ادروائز گہما گہمی کافی ہے یہاں پہ، کیونکہ شاپس ہیں، کمرشل ایریاز ہیں، تو وہ ان کی ایک اپنی گہما گہمی ہے. اس میں سیاسی گہما گہمی اپیرنٹلی چھپ جاتی ہے. سیاسی گہما گہمی اس میں چھپ جاتی ہے، اگر ہوگی بھی تو اتنا پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے لیکن سوشل میڈیا پہ جو گہما گہمی ہے الیکشنز کی وہ خاصی ہے، اور اس سے لگ رہا ہے کہ بھرپور پارٹیسپیشن مختلف طبقوں کی الیکشنز میں ہے. تو اب جہاں تک رہا اس کا لیجٹمیسی ان الیکشنز کی، کہ اگر گہما گہمی نہیں بھی ہے تو پھر کیا صورتحال بنے گی، تو کم از کم ایک چیز جو بڑی کلیئر ہے وہ یہ کہ الیکشنز پہ کچھ کرٹیسزم آ رہا ہے، اور کچھ لوگ اس کی جو لیجٹمیسی ہے وہ بھی کویسچن کر رہے ہیں، اور یہ بھی غالباً باتیں ہو رہی ہیں ایک پارٹی کی طرف سے کہ ایون پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیکن جو چیز سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس الیکشن سے کسی بھی پاکستان کی بڑی پارٹی نے بشمول پاکستان تحریک انصاف انہوں نے کوئی بوائیکاٹ نہیں کیا، اور ہر کوئی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے نا، یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال بھی رہے ہیں، حصہ لے بھی رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہم کیوں کہیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ اللیجٹمیٹ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہمیں نہیں کہنا چاہیے. اچھا سر، منشور کل پاکستان مسلم لیگ نے اپنا جاری کیا ہے اور اس میں میاں صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی نیب کو ختم کر دیں گے ہم واپس آ کے. نیب کو اگر آپ ختم کر بھی دیں تو نیب سے پہلے ایک اور نام تھا، اس کو احتساب بیورو کہتے تھے. احتساب بیورو جو ہے اس کو جب بنایا گیا تھا میاں صاحب کے وقت میں، تو لفظ احتساب کا استعمال ہوا تھا، اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا. تو وہ احتساب انگریزی میں بھی احتساب بیورو لکھا جاتا تھا اور اردو میں بھی احتساب بیورو لکھا جاتا تھا. یہ 97 کے قانون کے تحت بنایا گیا. اس کے بعد 1999 میں جنرل مشرف جب آئے تو انہوں نے 16 نومبر 1999 کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو ہے وہ پروملگیٹ کیا. اب آپ سوچتی ہوں گی کہ اس کو بڑا یاد ہے، اس کو ڈیٹس بھی یاد ہیں. مجھے ڈیٹ اس لیے یاد ہے کہ 16 نومبر از مائی برتھ ڈے، تو اس لیے مجھے یاد ہے، ورنہ مجھے یاد نہ ہوتا. تو 16 نومبر کو یہ قانون آیا تھا جنرل مشرف کا، اس کو انہوں نے نام دیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا. اب یہ قانون جو ہے فرام 16 نومبر 99 آج سے لے کے اس کو تقریباً کوارٹر آف اے سینچری ہو چکی ہے. 25 سال اس کو اب ہونے کو آ رہے ہیں. اس کو اب 25 سال ہو جائیں گے نومبر میں. تو یہ بڑا عرصہ ہوتا ہے. اس میں بہت سارے اس کے کانسیپٹس جو ہیں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اس میں عدالتوں نے بھی اپنا انپٹ دیا ہے، کچھ ترامیم بھی ہوئی ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ قانون جو بھی بنے وہ پاکستان کی جو پارلیمان ہے، جس میں کہ تمام سیاسی پارٹیاں شامل ہوں، ان کی مرضی سے بننا چاہیے، ان کے یعنی کنسنسس سے بننا چاہیے. اس طرح سے اگر یہ دیکھا جائے تو جنرل مشرف کا قانون جو ہے وہ کنسنسس سے اس طرح سے نہیں بنا ہوا، کنسنسس اورینٹڈ قانون وہ نہیں ہے. لیکن بہرکیف اس سے جو بھی ہم نے تجربات حاصل کیے ہیں، اس کی روشنی میں آئندہ جو بھی قانون ہے اس کو جو بھی آپ نام دیتے ہیں، خواہ اس کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا نام دیں یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کہیں یا کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی باڈی کا نام دے دیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ ضروری بھی ہے. لیکن چونکہ پاکستان ممبر ہے یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن کا، اور وہاں پہ ہم سگنیٹری ہیں کہ ہم قانون بنائیں گے کرپشن کے اگینسٹ، اور ہم زیرو ٹالرنس رکھیں گے کرپشن کے لیے، تو وہ قانون ہماری جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اس کے تحت ہمارے لیے ویسے بھی ضروری ہے بنانا. تو لہٰذا نیب اگر ختم بھی ہو جائے تو اکاؤنٹیبلٹی کی جو ایک آرگنائزیشن ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں، دوسرے ممالک کی طرح ہمیں ان کے شانہ بشانہ چلنا پڑے گا، اور یہ بنانی پڑے گی اور یہ بنے گی.
اچھا، اب اس پہ تو ایک آخری سوال، عدلیہ بڑا ایک دہائی سے تنقید کا نشانہ بن رہی ہے، ابھی بھی الیکشنز ہوئے، جس طرح ہیئرنگز ہوئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشنز پتھر کی لکیر پر ہوں گے، اب ہو رہے ہیں، پھر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد بلے کا چلا جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ تنازعات کا شکار رہی ہے. الیکشنز کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح یہ جو ادارہ ہے یہ اپنی ساکھ کو بحال کر کے بالکل ایک انصاف کے لیے اینٹی ہو جائے سیپریٹ؟ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپنی سوچ جو بھی کسی چیف جسٹس کی ہوتی ہے یا کسی جج کی ہوتی ہے اس کو پس پشت ڈالنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹالرنس شو کرنی ہوگی. اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے سامنے کیس لگا ہوا ہے تو ہم صرف دیکھیں کہ ججز بول رہے ہیں، وکلا جو ہیں وہ بھی بول رہے ہیں، اور ایک لڑائی سی چل رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ who talks the last and he who has the last laugh اور he who has the last talk. کہ بھی لائیو اسٹریمنگ کے بعد تو یہ زیادہ ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا، اس سے زیادہ کورٹ میں ہوتا تھا. لائیو اسٹریمنگ کے بہتر ہوا ہے. لائیو اسٹریمنگ میں ججز کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت ریلیٹیولی بہتر ہوا ہے کمپیئر. وہ جو پچھلا چیف جسٹس تھا وہ ان کا میں نام بھی نہیں لوں گا، وہ میرے دوست ہی تھے، میں نام ان کا نہیں لوں گا اس وقت. وہ تو اس قدر فرتے جذبات میں آتے تھے کہ وہاں کھڑے بیٹھے کورٹ میں رونے شروع کر دیتے تھے، آنسوؤں کے ساتھ رو پڑتے تھے، اور پھر عجیب وہ باتیں کرتے تھے. مجھے کئی دفعہ ان پہ ترس بھی آیا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی چیف جسٹس بن جانا یا کوئی کسی عہدے پہ آ جانا، یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں. بڑائی جو ہے نا انسان کی وہ اپنے آپ کو مٹانے میں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنے آپ کو مٹا کے بیٹھیں، اور وہ جو ہمارے لیے جو مثالیں قائم کی گئی ہیں، جو ہمارے اصحابہ نے کیے ہیں، یا ہمارے نبی نے جو لوگوں کو درس دیا تھا، اصل درس ان کا یہ تھا کہ آپ عاجزی میں رہیں، انکساری میں رہیں. اور عاجزی انکساری یہ نہ ہو کہ میں بہت بڑا ہوں تو مجھے عاجزی کی ضرورت پڑ گئی ہے، نہیں. جینوئنلی آپ محسوس کریں کہ یار میں بھی اسی طرح سے ہی ہوں. وہ جو سڑک پہ جا رہا ہے، وہ جو اس وقت جھاڑو سے صفائی کر رہا ہے، یا میں یہاں بیٹھا ہوں، ہم دو وہ منصب کر رہے ہیں جو کہ خدا نے ہمیں دیے ہیں. تو دونوں کو اللہ نے منصب دیا ہے، کسی نے یہ نہیں دیا کہ کوئی آسمان سے آ کے کوئی لے کے کوئی اسپیشلی آپ کے لیے کوئی الگ منصب آیا. تو یہ تھنکنگ جو ہے یہ جوڈیشری میں مجھے لگتا ہے چینج ہوگی، اور یہ اچھا کیا ہے انہوں نے کہ اس کو اوپن کر دیا ہے. کیونکہ اب آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، وکلا کی بھی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں، آپ ججز کو بھی دیکھ رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی بھی اس سے بہتر ہوگی. اور جوڈیشری جو ہے اس کی اسکروٹنی جو ہے وہ پبلک میں رہنی چاہیے، اور پبلک کو ان کی اسکروٹنی کرنی چاہیے. اس سے میں سمجھتا ہوں امپرومنٹ ہوگی. اور کورٹ پروسیڈنگز صرف سپریم کورٹ نہیں، باقی عدالتوں کی بھی اسی طرح سے اوپن کر دیں، اور اجازت دے دیں کہ کوئی بھی کورٹ پروسیڈنگز جو ہے میڈیا کے لوگ یا آپ مثلا اگر چاہیں کسی کو کور کرنا تو کریں کور، تاکہ ججز کو بھی پتہ چلے کہ بھی ہم بھی دنیا دیکھ رہی ہے. اور جب آپ کو جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، جس طرح آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو بڑی نپی تلی بات کرنی پڑتی ہے. اگر یہ کیمرہ نہ میرے سامنے ہو، آپ کے سامنے ہو، تو غالباً بہت سی باتیں جو ہیں اس سے زیادہ ہم کرنا شروع کر دیں گے، اور اس میں ہم وہ جو ایک بیلنس ہے وہ پھر نہیں رکھ سکیں گے. اچھا سر، ایک آخری سوال آپ کا، چونکہ حلقہ ہے، کھوسا صاحب ہیں اور دوسری طرف سعد رفیق صاحب ہیں، کس کا پلڑا آپ کو بھاری رکھتا ہے؟ ایک قانون دان ہے اور ایک سیاست دان ہے. اب یہ ہے کہ میرے تو دونوں بڑے دوست ہیں. اچھا سر، وہ دونوں بھی آپس میں دوست ہیں؟ آپس میں بھی دوست ہوں گے. میرے سے زیادہ تعلق اس لیے بن جاتا ہے، کھوسا کا تو بہت زیادہ میرا تعلق ہے، کیونکہ جب میں اٹارنی جنرل تھا تو یہ گورنر تھے، اور ان دنوں میں جب میں لاہور آیا کرتا تھا تو اکثر یہ مجھے بلا بھی لیتے تھے گورنر ہاؤس. تو وہاں ان کی گراؤنڈیں بڑی بڑی ہیں، پہاڑی بھی ہے، تو وہ بڑا مزہ آتا تھا لان میں بیٹھ کے. تو کھوسا صاحب تو میرے بڑے یعنی محسن رہے اس طرح سے، اور پھر ملکی معاملات بھی ڈسکس کرتے تھے. اسی طرح سے خواجہ صاحب جو ہیں، ابھی جو پچھلی حکومت تھی، خواجہ صاحب ریلوے منسٹر تھے تو میں بھی اس کا حصہ تھا، تو خواجہ صاحب سے بھی ایک اچھا تعلق ہے. تو اب یہ دونوں لوگ جو ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بڑے اچھے ہیں. خواجہ صاحب نے بھی بڑا کام کیا ہے اپنے فیلڈ میں، اور ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور بڑے غازی ہیں، گفتار کے، بولتے بہت اچھا ہیں. بس اب ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے آپ ووٹ کس کو دیں گے، ووٹ کس کو دوں گا. تو آبویسلی ان حالات میں میرا ووٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یعنی پی ٹی آئی کے تو میں ساتھ فی الحال اپیرنٹلی نہیں ہوں، گو کہ میں ان کے خلاف بھی اس طرح نہیں ہوں، لیکن اس سے زیادہ مجھے میرا خیال ہے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ
یہ میرا رائٹ ہے, فنڈامنٹل انہیرنٹ رائٹ ہے, انیلینیبل رائٹ ہے کہ میں یہ ڈسکلوز نہ کروں کہ میں ووٹ کس کو دوں. بالکل جی.